بنکا 1 سال وہاں بڑی ہنسی خوشی رہا اور خوب شہرت حاصل کی۔ 1 سال کے بعد وہ اپنی بیوی لارا کو لے کر رحم دل کے ملک میں واپس آ گیا، اور کچھ دنوں بعد اس کو ایک خبر ملی کہ بادشاہ کے دربار میں پھر کوئی سوال آیا ہے، لہٰذا اس نے وہاں جانا مناسب نہ سمجھا۔ مگر جب اس کو دوسری خبر ملی کہ رحم دل بادشاہ نے یہ اعلان کیا ہے کہ جو اس کا صحیح جواب دے گا بادشاہ اپنی بیٹی کی شادی اس سے کر دے گا، اچانک ایک وزیر نے بنکے کو دیکھ لیا اور دربار میں بادشاہ کو خبر کر دی کہ بنکا اپنے ملک میں واپس آ گیا ہے، لہٰذا اس کو بلوایا جائے۔ بنکے کو دربار میں بلایا گیا اور سوال بتایا گیا۔ دکھایا گیا کہ اس بار بات بڑی عجیب تھی۔ ظالم بادشاہ نے ایک چیونٹی کو شیشے کے مرتبان میں بند کر کے بھیجا ہے اور پوچھا ہے کہ یہ بتایا جائے کہ ایک چیونٹی کے پاؤں کے نیچے کتنی مٹی اور کتنی زمین آئے گی۔ بنکا یہ سوال سن کر بڑا حیران بھی ہوا اور پریشان بھی، مگر اس کو اپنے خواب کی تکمیل بھی نظر آ رہی تھی، لہٰذا اس نے بتا دیا کہ ایک چیونٹی کے پاؤں کے نیچے کتنی مٹی اور کتنی زمین آئے گی۔ بنکے نے جب یہ بتایا تو رحم دل بادشاہ بہت خوش ہوا اور اس نے اپنی بیٹی کی شادی بنکے کے ساتھ کر دی۔ مگر اب کی بار بادشاہ نے اس سے مسکرانے کے بارے میں نہ پوچھا۔ کچھ دنوں بعد رحم دل بادشاہ اپنی بیٹی سے ملنے بنکے کے گھر گیا اور دیکھا کہ ایک شہزادی بنکے کے پاؤں دبا رہی ہے اور رحم دل بادشاہ کی بیٹی بنکے کا سر دبا رہی ہے۔ بادشاہ بڑا حیران ہوا اور سارا ماجرا پوچھنے لگا، جس پر بنکے نے سب کچھ بتا دیا، اور بادشاہ بہت خوش ہوا کہ بنکا کتنا نیک دل اور اچھا انسان ہے۔ مگر بادشاہ نے آخر میں جاتے جاتے پوچھ ہی لیا کہ چلو اب ہی بتا دو کہ تم میری طرف دیکھ کر ہنستے کیوں تھے؟ تو اب کی بار بنکا مسکرانے کی بجائے زور زور سے ہنسنے لگ گیا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ بادشاہ اب اس کو جیل میں نہیں ڈالے گا۔ ہنستے ہنستے اس نے جواب دیا کہ میں نے یہی خواب تو دیکھا تھا جو آج آپ نے میرے گھر میں دیکھا، کہ دونوں بادشاہوں کی شہزادیوں سے میری شادی ہو گئی ہے، ایک میرے پاؤں اور دوسری میرا سر دبا رہی ہے۔ اگر یہ بات میں آپ کو بتا دیتا تو آپ غصے میں میرا سر قلم کروا دیتے، لہٰذا میں اس خواب پر مسکراتا رہا کہ آپ کو کیا بتاؤں۔ تو بادشاہ نے اب کی بار اس کو جیل میں ڈالنے کی بجائے گلے سے لگا لیا۔ پیارے بچوں، اب جو اس میں سوالات پوچھے گئے ان کے جوابات کیا تھے؟ ظالم بادشاہ کی طرف سے جو درخت کٹ کر آیا تھا اور جس میں یہ پوچھا گیا تھا کہ اس کا جڑ والا حصہ کون سا ہے اور تنے والا حصہ کون سا ہے، تو بنکے نے کیا کیا کہ اس درخت کو ایک تالاب میں پھینکوایا اور کہا کہ جو حصہ پانی میں ڈوب جائے وہ حصہ جڑ والا حصہ ہے، اور جو حصہ اوپر رہے وہ حصہ تنے والا حصہ ہے۔ لہٰذا اس کی پہلی پہیلی کا یہ جواب بالکل صحیح ہوا۔ دوسرا سوال جو بادشاہ کی طرف سے آیا تھا، جس میں بادشاہ نے 3 گھوڑیاں بھیجی تھیں اور یہ پوچھا تھا کہ بتایا جائے کہ اس میں نانی کون سی ہے، ماں کون سی اور بیٹی کون سی، تو بنکے نے کیا جواب دیا؟ بنکے نے ان کے آگے چارہ ڈال دیا، اور جس گھوڑی نے سب سے کم چارہ کھایا وہ نانی گھوڑی تھی، اور جس نے اس سے کچھ زیادہ کھایا وہ ماں تھی، اور جس نے اس سے زیادہ کھایا وہ بیٹی تھی۔ اب رہا تیسرے سوال کا جواب، تو وہ یہ تھا کہ چیونٹی کے پاؤں کے نیچے کتنی مٹی اور کتنی زمین بنے گی، تو بنکے نے اس کا جواب یہ دیا کہ چیونٹی کے پاؤں کے نیچے 7 لاکھ من زمین کی مٹی اور 2 مرلہ زمین بنے گی۔ بنکا شادی کر کے خوش زندگی بسر کرتا رہا۔
اور ظالم بادشاہ اور اس کی آنے والی نسلیں آج تک چیونٹی کے نیچے آنے والی مٹی اور زمین ماپنے میں مصروف ہیں۔ پیارے بچوں، آپ نے اس کہانی میں دیکھا کہ بعض دفعہ آپ بہت محنت کرتے ہیں مگر اس کا صلہ آپ کو نہیں ملتا اور آپ مایوس ہو جاتے ہیں۔ لیکن مایوس ہونے کی ضرورت نہیں، کیونکہ اگر اللہ تبارک و تعالی نے آپ کے لیے آپ کی محنت کا صلہ کسی اور مقام اور کسی اور جگہ کے لیے رکھا ہوا ہے۔ اور دوسرا یہ کہ کبھی کبھی انسان محنت نہیں کرتا اور اسے بہت کچھ مل جاتا ہے، تو اس میں حسد کرنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ اللہ قرآن میں فرماتا ہے کہ میں تمہیں وہاں سے رزق دیتا ہوں جہاں تمہارا وہم و گمان بھی نہیں ہوتا۔ تو لہٰذا ہمیں بھرپور محنت کرنی چاہیے اور صلہ اللہ پر چھوڑ دینا چاہیے۔ وہ ہمیں ہماری محنت کا صلہ ایک نہ ایک دن ضرور دیتا ہے۔ پیارے بچوں، اگر میری آج کی یہ کہانی آپ کو پسند آئی اور آپ نے اس میں سے کچھ سیکھا تو میرے چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کرنا مت بھولیے گا۔